بھائیوں، ہمیں کئی وجوہات کی بنا پر اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کئی ایسے بلیوز میں مبتلا ہیں جس وجہ سے ہماری ذہنی تندرستی متاثر ہو رہی ہے اور ہم اپنی قابلیت کو پہچان نہیں پاتے۔ ان منفی بلیوز کی وجہ سے ہم اپنی کامیابی اور ہیپینس کے دوران پہاڑ کی مانند مسائل کھڑے کر لیتے ہیں جن کو عبور کرنا امپاسبل نظر آتا ہے۔ ہم ان بلیو سے چھٹکارا پا کر ان رکاوٹوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو ری پروگرام کرنا پڑے گا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو کس طرح ری پروگرام کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ بھائیو، ہم اپنے دماغ کو ری پروگرام کرنے کے لیے NLP اسٹریٹجی پر کام کریں گے۔ NLP اسٹریٹجی میں آپ بہتر ہے کہ لکھ لیں، کچھ 5-7 سوال آپ نے خود سے کرنے ہیں جن کو آپ لکھ لیں اور ان کے مطابق ہی آپ اپنا جو دماغ ہے ری پروگرام کر پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں کہ آپ کے معاشرے کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں کہ آپ کے اپنے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ ایسا تو نہیں سوچ رہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ چینج لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں یا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جس وجہ سے اب آپ کو فیزیبل نہیں لگتا کہ آپ اس چینج کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں۔ کچھ اس طرح کے خیالات آپ نے لکھنے ہیں۔ یا یہ بھی آپ لکھیں کہ آپ کا جو حلقہ احباب ہے، دوست احباب ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا عزیز و قارب ہیں، ان میں سے آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ لوگ آپ سے زیادہ قابل ہیں اور آپ کی قابلیت پہ کوشچن مارک ہے ان کے سامنے۔ تو اس طرح کے سوال آپ نے خود سے کرنے ہیں، جتنے کر سکیں، 5, 10, 15, 20 جو بھی آپ سمجھیں گے یہ سوال خود سے کرنا چاہیے اور وہ لکھ لیں آپ۔ سوالات کو لکھنے کے بعد آپ نے ان کی سچائی کو چیلنج کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا ایویڈنس ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت بوڑھے ہیں اور آپ یہ چینج اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، تو پھر آپ یہ دنیا پہ نظر دوڑائیں، آپ کو ہزاروں ایگزامپلز ایسی مل جائیں گی کہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی آخر عمر میں جا کر کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیے جو کہ امپاسبل نظر آتا تھا۔ اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو ابھی یہ اس طرح کے اسٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تبھی آپ کو یہ دنیا پہ نظر دوڑانی چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں کھڑی ہے۔ یا آپ لوگوں کو خود سے قابل سمجھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں، اپنے سے سوال کریں کہ ایسا ان لوگوں میں کیا ہے کہ جو آپ میں نہیں ہے، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ قابل ہیں اور آپ کی قابلیت پہ کوشچن مارک ہیں۔ اس طرح کے آپ نے یہ کاؤنٹر کوشچن کرنے ہیں اپنے ان سوالات سے۔ امید کرتا ہوں کہ اس طرح آپ جتنے کوشچن لکھیں گے ان کے اوپر ریموور لگا دیں گے، ان کو کراس کر دیں گے کہ یہ سوال سچائی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ آپ نے یہ لاشعوری طور پر ان کو اپنے دماغ میں بٹھا رکھا تھا، جن کو نکال باہر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ آپ انشاءاللہ آپ یہ جتنے بھی سوال جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ فکر مند تھے، وہ سارے ریموو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ اب آپ لکھیں گے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور ان مس بلیوز کی وجہ سے آپ کر نہیں پا رہے تھے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ وہ آپ نے ایک ایکشن پلان بنانا ہے، میگا ایکشن پلان کو ترتیب دیں۔ اس ترتیب دینے کے بعد اس کی آپ نے ڈیٹ شیٹ بنانی ہے۔ جس طرح ہم پیپر دیتے رہے ہیں کہ ہماری ایک ڈیٹ شیٹ ایشو ہوتی تھی بورڈ کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے، تو ہم نے وہ ڈیٹ شیٹ بنانی ہے۔ اور ڈیٹ شیٹ بنانے کے بعد اب آپ نے اپنا جو ایکشن پلان ہے اس کو ویژوالائز کرنا ہے۔ ویژوالائز کریں، سوچیں کہ آپ جب یہ کرنے جائیں گے تو آپ کو کیا کیا چیلنج درپیش آ سکتے ہیں۔ آپ نے ان چیلنج کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے ان کے سلوشن کو لکھنا ہے، پاسبل سلوشن کو لکھنا ہے۔ 3 سلوشن آپ نے لکھنے ہیں اس کے پاسبل، 3 ویز ہونے چاہیے، سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی، تاکہ پہلا فیل ہو دوسرا امپلیمنٹ کر جائے، دوسرا فیل ہو تیسرا امپلیمنٹ کر جائے۔ تو یہ آپ نے اس طرح ہر چیلنج کا سلوشن لکھنا ہے۔ آپ نے اپنے مس بلیف سے جان چھڑا لی، آپ نے اپنا میگا پلان لکھ لیا۔ آپ نے اب اپنے میگا پلان کے اندر جو چیلنج آ سکتے ہیں ان کو لکھ لیا اور ان چیلنج کے سولوشن کو بھی لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ
किस तरह मार्केट को गेन करें। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो बिजनेस के लिहाज से अपनी मार्केट का डाटा कलेक्ट करें, डाटा की रोशनी में आपने ये अपना मेगा प्लान बनाना है, तो अब फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएं। देखिए, सोचें, ये याद रखिएगा, ये आपने जो अपना मेगा प्लान बनाना है ना, ये छोटे दिमाग के लोगों के साथ शेयर नहीं करना आपने। अगर आप ये छोटे माइंड के लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप फिर वही जिंदगी में चले जाएंगे जो इस वीडियो को देखने से पहले आप जिसमें मुब्तला थे। तो आपने छोटे माइंड लोगों की बस की बात नहीं है, ये लूजर लोग हैं, ये एक तो खुद को ट्रेंड करना नहीं चाहते, दूसरा लोगों को नेगेटिव सोच की में मुब्तला रखने में कामयाब रहते हैं। तो इसलिए आपने ये ख्याल करना है कि आप अपना ये प्लान किसी छोटे दिमाग के बंदे के साथ शेयर ना कर बैठे। अब आपने प्लान बना लिया, अब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के दौरान आपने परफेक्शन पे ध्यान नहीं रखना, आपने जस्ट प्रोग्रेस पे ध्यान रखना है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप अपने कोई भी सवालात अपने मेगा प्लान के हवाले से, आपके रिस्ट्रक्चरिंग और माइंड के हवाले से हों तो आप ज़रूर सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उनका रिप्लाई करूँगा।